9ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 11ویں پارے سے 12ویں پارے کے 1/4 تک تلاوت کی گئی۔ شروع میں سورہ توبہ کے بقیہ 5.5 رکوع پڑھے گئے، جن میں جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا اور بعض ایسے مسلمانوں کا جو تھے تو مخلص مگر کاہلی کی بنا پر جنگ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جب تم تبوک کے سفر سے واپس لوٹو گے تو یہ منافقین اپنے رویے کے بارے میں تمہیں مطمئن کرنے کے لیے گڑھے ہوئے عذرات پیش کریں گے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ہم تمہارے یہ من گڑھت بہانے ماننے والے نہیں، اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ تم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ تم واقعی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی تو اسلام سے ان کی بدخواہی کا یہ حال ہے کہ اول تو یہ اس کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، اور اگر حالات سے مجبور ہو کر کچھ کرنا بھی پڑے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی گردش آ جائے جس سے ان کی جان ان سے چھوٹ جائے، حالانکہ حقیقت میں گردش خود ان پر ہے، اور گردش بھی بہت بری گردش، یعنی آخرت میں نجات سے محرومی۔ آج ہمارے یہاں بھی زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ ہی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کا فضل ہے، زیادہ تر لوگ تو خوشی سے نکالتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان میں سے جن پر گراں گزرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، اور اللہ نے ہی اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے، تو یہ ہمارے دل پر گرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس نے دیا ہے وہی خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ وعدے بھی کر رہا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے کہ اللہ کے راستے میں تو میں مزید عطا کروں گا۔ تو ہمیں بوجھ کے ساتھ نہیں، کھلے دل کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، فرمایا ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہے، امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک بنا دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سامان بنے گی، اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، اور بہرحال تم عنقریب اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔ بہت ہی اہم آیت ہے جس کی ترجمانی یہاں پر ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ جماعت ہے جسے کافرین، مشرکین، منافقین کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور دوسری وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیین، صدیقین اور صالحین کہہ کر یاد کیا ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو ہم جب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کافر، مشرک اور منافق کہا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں نہیں پاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن جب ہم ان کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیین، صدیقین اور صالحین کہہ کر پکارا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو نبوت یہ انسانی اختیار میں یہ چیز ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد صدیقین اور شہداء کا ذکر ہے۔ ہمارے اعمال بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہاں لے جا کر کھڑا کر سکیں۔ ایک تیسری جماعت کا یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس میں فرمایا کہ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، فرمایا ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہے۔ تو ہمارے پاس بھی کچھ نیکیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو اس زمرے میں
پاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک بنا دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سامان بنے گی۔ اصل میں جو مخلص صحابہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے محض اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے، تعداد ان کی بہت تھوڑی ہے، 3 لوگوں کا ذکر بہت تفصیل سے آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہیں اور کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دیجئے۔ ہمارے پاس بھی کچھ نیکیاں ہیں اور کچھ برائیاں ہیں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کریں، خوب خرچ کریں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی پاک کر دے، ہماری برائیوں کو بخش دے، اور ہماری نیکیاں جو تھوڑی بہت ہیں ہمارے پاس، اللہ تبارک تعالیٰ اسی کے عوض ہمیں اپنی جنت سے نواز دے۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دیجئے، تو پتہ یہ چلا کہ صدقہ جو ہے یہ گناہوں سے بھی پاک کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ آیت ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی بات یہاں پر کہی ہے کہ آپ کی دعا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین بنے گی، ان کی تسکین کا ذریعہ بنے گی، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اب اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، اور بہرحال تم عنقریب اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔ منافقوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اسلام کو نقصان پہنچانے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے، اور ان لوگوں کے لیے ایک خفیہ اڈہ فراہم کرنے کے لیے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ آپ کے کھڑے ہونے کے لیے وہ مسجد سب سے زیادہ حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ نفاق پر بنائی ہوئی عمارت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے سمندر میں نکلی ہوئی کگر پر عمارت بنائی ہو، وہ کسی وقت بھی اپنے رہنے والوں سمیت دوزخ میں گر جائے گی۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی۔ اللہ سے جنت کا یہ سودا کرنے والے دراصل ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، اپنی اصلاح اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ ختم کرتے وقت مسلمانوں کو بعض اہم ہدایات دی گئیں۔ پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرک کے ہر شائبہ سے پاک کر کے صرف اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کے مقصد پر قائم کر دیا جائے، اور حق کے سوا اور کسی تبع کی حمایت کا شائبہ بھی ان میں باقی نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ صرف رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر جو حمایت ہوتی ہے اس سے نفاق اور کفر کی راہیں کھلتی ہیں۔ جن مسلمانوں کا سستی اور کاہلی کے سبب جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی، اور اہل مدینہ اور بدوؤں میں سے جو تائب ہو گئے ان کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ اور حق کے لیے جینے والوں سے خود کو وابستہ رکھو، تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر تمہاری کمزوریوں کی اصلاح ہو سکے۔ سورہ یونس میں قریش کی اس حالت پر افسوس کا اظہار کیا
کہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر یہ کتاب حکمت اتاری، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کی قدر کرتے اور ایمان لاتے۔ اللہ سرکش لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لیں، کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے اور اللہ کی حجت تمام ہو جائے، ورنہ وہ جب چاہے ان کا قصہ پاک کر دے۔ یہ پچھلی امتوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ قریش کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ جس میں کچھ ہماری باتیں بھی مانی گئی ہوں، یا اب ترمیم کر لو اور کچھ دو اور کچھ لو کے وصول پر معاملہ کر لو۔ اس کا جواب دیا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ مجھے ترمیم یا تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کے احکام ہیں جن کی تعمیل کے لیے میں آیا ہوں، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز اسے پیش نہ کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو یہ خود اپنے اعمال کی بدولت اس حال کو پہنچے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ جس عذاب اور آخرت کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلدی آ کیوں نہیں جاتی، حالانکہ وہ جب آ جائے گی تو محسوس کریں گے کہ ایک گھڑی سے زیادہ ہم نے دنیا میں وقت نہیں گزارا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے، جب وہ پیمانہ بھر جائے گا تو اس کو ایک لمحہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ دوسری اور قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں ان میں تو عذاب کو دیکھ کر کسی کا تڑپنا یا کچھ شور و پکار کرنا ایسا کہیں نہیں ملتا ہے، لیکن فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی باتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ کے رب پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب مہلت نہیں ہے، جتنی مہلت ملنی تھی، جتنا وقت دیا جانا تھا وہ دیا جا چکا، پیمانہ اب بھر چکا ہے، اب مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کہا، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر تھا، جس نے مانا، جس نے ایمان لایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ بڑے بڑے حوادث آئے دنیا میں، جیسے نوح علیہ السلام کی امت پانی میں غرق کی گئی طوفان میں، بچے کتنے لوگ؟ جتنے کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کشتی میں سوار کر کے ایمان والوں کو بچا لیا، باقی اور سارے لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ اس وقت تو ان کا ایمان لانا بھی بیکار ہوگا۔ یہ لوگ آخر اپنی شامت کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ کی اس عظیم نعمت اور رحمت کو کیوں اختیار نہیں کرتے جو قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور جس کے آگے دنیا کے تمام خزانے ہیج ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب صرف اللہ ہی کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی تو ہم آپ کے شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں تو یہ دوبارہ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری یہ بغاوت تمہارے خلاف پڑے گی۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی اس زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین کی پیداوار
جو انسان اور جانوروں کی خوراک ہے خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنے بہار پر تھی اور کھیتیاں لہلہا رہی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم اب ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جن حالات کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، کسان آئے دن اس کا مشاہدہ دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے کچھ علاقوں میں ایسی ژالہ باری ہوئی ہے، پتھروں کے ساتھ برف باری ہوئی کہ پورے کھیت کے کھیت تباہ ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا۔ کچھ تصویریں تو ایسی آئی ہوئی ہیں کہ گیہوں کی فصلیں کٹ کر کھیتوں میں پڑی ہوئی ہیں اور پانی اتنا ہو گیا، برف اتنا زیادہ برف کی بارش ہوئی کہ اس میں وہ جو شاخیں تھیں، جو بالیاں ہیں، وہ سب ڈھک گئی ہیں۔ اب وہ تو بالکل یہ تیار ہیں کہ کھیت کٹ چکا ہے، اب اس کو مشین میں ڈال کر صرف گیہوں نکالنا ہے اور ہم لے چل کے پھر اپنے گھر میں اس کو رکھیں گے یا بیچیں گے، جو بھی کچھ ہو، جو بھی ان کو آگے کرنا ہو، جو ان کی تمنائیں ہوں، جو خواہشیں ہوں کہ آگے یہ کام کریں گے۔ اور یکایک اس قدر بارش کی وہ کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں ہے، اس میں پورا پانی بھرا ہوا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کو۔ ہر وہ شخص جس نے ظلم شرک کیا ہے، اگر روز قیامت روئے زمین کی دولت بھی ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے، صرف دنیا کی دولت ہی نہیں، ہم دنیا میں جسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ اپنی اولادیں فدیہ میں دینے لگیں گے کہ لو ان کو عذاب دو، ہم کو چھوڑو۔ اس طرح سے اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے سورہ معارج کے اندر۔ ہر وہ شخص جس نے ظلم شرک کیا ہے، اگر روز قیامت روئے زمین کی دولت بھی ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ سنو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت یعنی قرآن آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ جو اسے مانیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ چیز بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو اور لوگو تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ہم ان سب کے دوران تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ کی پیاری کتاب کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں کیسا پڑھنا چاہیے پھر؟ کیسے انداز میں پڑھنا چاہیے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ تھوڑا سا اگر ہمارے سامنے جو ہے کچھ محفل سجی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں کچھ گانا ہوتا ہے یا کچھ پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے کتنا جو ہے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، کتنے اچھے انداز میں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اس کو کتنے اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔
اللہ دیکھ رہا ہے۔ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ ہیں، انہیں کسی طرح کا رنج اور خوف نہ ہوگا۔ یہ وہی ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کا رویہ اختیار کیا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی کامیابی ہے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر جس کے سوا کوئی حقیقی خدا نہیں، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا۔ اب تو ہم تیری لاش کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے تو عبرت ہو، حالانکہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں۔ یعنی جب عذاب آ گیا، جب عذاب آ نہیں گیا بلکہ عذاب میں گھر گیا، جب وہ عذاب میں گھر گیا اور یہ دیکھ رہا ہے کہ اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ ورنہ یونس علیہ السلام کی قوم نے کچھ آثار دیکھے تھے اور انہوں نے توبہ کر لی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ سورہ ہود کے 4 رکوع پڑھے گئے، ان میں پہلے بطور تمہید قرآن کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے۔ پہلے صرف اصول اور بنیادی باتیں جچے تلے انداز میں بیان کی گئیں، یعنی ابتدائی مکمل صورتیں، پھر بتدریج تفصیلات بیان ہوئیں۔ تمہیدی جملوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پیغام کی وضاحت کی گئی کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور توبہ و استغفار کی دعوت ہے، اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں اور اپنے فضل سے مالا مال کرے گا، اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عذاب سے مراد اسلام کے مقابلے میں شکست کی پیش گوئی ہے، جزا اور سزا کے منکرین کو اور عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی کہ یہ دنیا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اللہ نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں۔ انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور شیخی بگھارنے لگتا ہے۔ تھوڑے لوگ ہی ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی اور نعمت میں شکر کی روش اختیار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی ایسے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما دے۔ جہاں جہاں قرآن نے تذکرہ کیا ہے ایسی باتوں کا، وہاں پر یہ بات ضرور ہے کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد بہت قلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان قلیل لوگوں میں شامل فرما لے، مجھے ان تھوڑے لوگوں میں شامل فرما لے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سرگزشت سنائی، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو بھی آپ ہی کی طرح ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ان کی قوم نے بھی وہی کیا تھا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود سیدھے راستے پر جمے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک یعنی 950 برس تک صبر کرتے رہے۔ آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ہمارے سامنے، دل ہمارا بھی دیکھ کر لرزتا ہے، کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار کیا ہوگا پتہ نہیں، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے اگر ہم بھی اس پر عمل کرنے لگ جائیں، تقوی والی زندگی ہم گزارنے لگ جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان حالات سے کیسے ہمیں نکال دیں گے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اصل میں ہمارے اعمال ہی ہمیں لا کر اس کگار پر کھڑا کیا، ہمارے اعمال نے ہم کو۔
اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ 9ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم